اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مسلم دنیا میں آتش بازی کے حوالے سے جو ماحول ہے، اس حوالے سے حاضری پیش کر رہا ہوں اپنی چند گزارشات آپ سب کی خدمت میں، اپنے سننے والوں، اپنے ویورز، اپنے فالورز، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے تو آپ اس بات پر غور کریں کہ جب ہم اس کام میں لگتے ہیں آتش بازی کے سلسلے میں، ان مبارک راتوں میں، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں علم بھی دیا ہے، عقل بھی دی ہے کہ یہ مبارک دن اور مبارک راتیں اس لیے ہمیں نہیں ملی کہ ہم ان کو بیکار مشغلوں میں، بیکار کاموں میں گزار دیں۔ تو جب ہم یہ سارے کام اس کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اور وقت انسان کا اتنا بڑا قیمتی سرمایہ ہے جو زندگی کا ایک دفعہ گزر گیا، چلا گیا، تو پھر وہ واپس نہیں آئے گا، نہ ہی لوٹ کر آتا ہے ہمارے لیے، نہ ہی لوٹ کر آئے گا۔ تو وقت کا ضیاع ہے، وقت کا زیان ہے، پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سارا سامان آتش بازی کا، پٹاخے بازی کا اور یہ خریدتے ہیں تو ہم اپنا پیسہ، اپنے وسائل برباد کرتے ہیں۔ اور اس وقت مہنگائی جس حال کو پہنچی ہوئی ہے، میں تو اپنے وطن عزیز کی بات کروں گا کہ ہمارے ملک اور قوم میں لوگ بیچارے غریب 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہیں، 1 وقت کی دوا لینے کے لیے پریشان ہیں۔ تو خدا کے بندو، اگر آپ یہ بیکار یہ پیسہ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو زیادہ بھی دیا ہے تو اللہ کے نام پر دے دو، کچھ ایسے کام کرو جس سے دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے، آپ کا بھی بھلا ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب یہ سارا کام ہم کرتے ہیں، یہ سارا شور شرابہ ہوتا ہے، تو ہم اپنا اور دوسروں کا سکون برباد کرتے ہیں۔ اس میں یہ اتنی دھماکے اور آوازیں ساری رات چلتی رہتی ہیں ہماری گلیوں میں، راستوں میں، چوراہوں پر، کہ ہم اس بات کا بھی خیال نہیں کرتے کہ شاید کوئی عبادت میں مصروف ہو، شاید کوئی علیل ہو، اپنے گھر میں علالت میں ہو، یا کوئی یہ وقت، یہ دور پریشانیوں کا دور ہے۔ اب وہ حقیقی خوشیاں اور محبتیں اور مسرتیں اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کرے، لیکن بہت کم نظر آتی ہیں، بہت کم ملتی ہیں انسان کو۔ تو اس میں پھر ہم یہ ساری رات جب یہ کرتے ہیں تو پھر ہمارے نوجوان بچے اور وہ یہ سارا شور شرابہ کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، اور پھر اس میں اور کئی دوسرے خلق خدا کو ستانے کا، مخلوق کو ستانے کا دوسرے کئی اور معاملے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کی ہدایت عطا فرمائے کہ یہ مبارک رات تو ایسی رات ہے جس میں ہمیں تو دوسروں کی، اپنے دوستوں کی، بزرگوں کی دعائیں لینی چاہیے، ان کی خدمت کرنی چاہیے، ایسے ایسے کام کرنے چاہیے، ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے ہماری کوئی آگے کی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کوئی فلاح ہو۔ لیکن ہم اپنے ان وقت کو بیکار گزار دیتے ہیں، اور اپنا، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اپنا وقت برباد کرتے ہیں، اپنے پیسے، اپنا پیسہ، اپنے وسائل، اور اپنا اور پرایا سکون، اور وہ نیکی برباد گناہ لازم والے حوالے سے ہے کہ نیکی تو جو کی سو کی، لیکن اور دوسروں کو ستانا یا تکلیفیں دینا، دوسروں کی بد دعائیں لینا اس رات میں، تو اللہ تعالیٰ ایسے برے اعمال سے ہمارے ساری انسانیت کے ماحول کو، بالخصوص مسلم معاشروں کو محفوظ فرمائے، اور ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، یہ سمجھ بوجھ عطا فرمائے کہ انسانیت اس وقت کتنی تکلیفوں سے گزر رہی ہے، اور اس دور کا انسان بیچارہ وہ کتنا پریشان ہے، اور کس طرح سے ایک غریب اور مسکین بندے کی دنیا میں زندگی کا گزر بسر ہوتا ہے۔ تو بس آخری یہ بات اس اپنے شعر پر مکمل کر رہا ہوں کہ اپنی زمین کی مٹی پر چلنا سیکھو،
اپنی زمین کی مٹی پر چلنا سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ان مبارک راتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔